السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ابھی میں اس وقت مسجد میں ہوں، اللہ کے گھر میں ہوں، اور آپ ایک ایمان والے ہیں، ایک مسلمان ہیں، تو آپ کے لیے ایک بہت ہی ضروری میسج آپ کو دینے والا ہوں، جو کہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کو کرنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن انشاءاللہ وہ ہمارے زندگی کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم آخرت میں بھی اللہ کے قرب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کے نزدیک پہنچنے کا بھی وہ ذریعہ ہے۔ اور وہ چھوٹی چھوٹی غلطی نہیں کرنے کی، چھوٹی چھوٹی غلطی سے نئے بچنے کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت ساری مشکلات میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اٹکے ہوئے ہیں۔ تو چلیے ہم چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں کہ آخر وہ مشکلات کیا ہے اور ہم بتانا آپ سے کیا چاہتے ہیں۔ چلے گئے تو دوستو، آپ کو سب سے پہلے یہاں پہ کتاب دکھ رہا ہوگا، یہ منزل ہے، یہ سورہ یاسین شریف ہے، یہ بھی منزل ہے، اور یہ ہمارا سب سے پاکیزہ مقدس کتاب قرآن مجید ہے۔ اس قرآن مجید کو آپ دھیان سے دیکھیے گا۔ اس قرآن مجید کو میں یہ دیکھیے کھول رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے کس کا نام آیا؟ اللہ۔ آپ سب کہیں بھائی، جو ویڈیو دیکھ رہے سب ایک بار دل سے کہیں اللہ۔ اللہ آپ جب کہیں گے تو آپ کو مزہ ہی کچھ اور آئے گا۔ اللہ اکبر۔ چلیے ہم اپنا مین ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو میں پھر آگے بڑھتا ہوں، آگے آپ دیکھتے چلے میرے ساتھ۔ جی، یہ ہے فضائل اعمال ہندی میں، اس کے نیچے ہے فضائل اعمال حصہ دوم ہندی میں۔ یہ منتخب حدیث، اس کے نیچے ہے منتخب حدیث ہندی میں۔ یہ ہے مسائل کی کتاب، جس میں نماز کے مسائل آپ کو ملیں گے، دیکھنے کو ملیں گے، اور اس کے نیچے آپ دیکھیں گے یہ ہے منزل۔ ہاں، یہ مین ٹاپک ہم لوگوں کو بتلانا ہے آپ حضرات کو۔ میں اس کتاب کو یہاں رکھ دیتا ہوں، یہ منزل کو اٹھاتا ہوں۔ اس منزل میں کیا لکھی ہوئی ہے؟ منزل میں آپ جب کھولیں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم۔ یہاں پہ آپ ایک بار پڑھ لیں، حادثات سے بچنے کا وظیفہ، یہ دعا جو دعا ہم ابھی پڑھیں ہیں۔ حضرت طلق فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابو الدرداء صحابی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ کا مکان جل گیا۔ کیا عرض کیا بھائی؟ دھیان سے سنیں کہ آپ کا مکان جل گیا۔ فرمایا نہیں جلا۔ پھر دوسرے شخص نے یہی اطلاع دی تو فرمایا نہیں جلا۔ پھر تیسرے آدمی نے یہی خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں جلا۔ پھر ایک اور آدمی نے آ کر کہا کہ اے ابو درداء، آگ کے شرارے بہت بلند ہوئے مگر جب آپ کے مکان تک آگے پہنچی تو بجھ گئی۔ فرمایا مجھے معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ میرا مکان جل جائے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھ لے شام تک اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ میں نے صبح یہ کلمات پڑھے تھے، اس لیے مجھے یقین تھا کہ میرا مکان نہیں جل سکتا۔ وہ کلمات یہ ہیں، اللہ اکبر، یہ کلمات۔ تو آپ میں سے بھی کنہیں کو اگر یاد نہیں ہے تو یہ کلمات کو یاد کر لے اور روزانہ اس کلمات کو پڑھنے کا عادی بنا لے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر حادثات سے بچاؤ ہوگی، ہے نا، انشاءاللہ۔ ہم جو ہے باباؤں کے پاس، جھاڑ پھونک کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں تو اس کے بجائے یہ اتنی ساری اللہ کا کلام یہاں پہ رکھا ہوا ہے، اتنے سارے وظائف ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو ہم ان کا اہتمام کریں انشاءاللہ۔ اس اہتمام کے ذریعے سے آپ غیروں کے اسباب تلاش کر رہے ہیں نا غیروں کے پاس، وہ انشاءاللہ ہمارا دور ہو جائے گا۔ ہمارا کام اللہ ایسا بنائیں گے کہ ہمیں دوسروں کے پاس جانے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ تو ایک اور چیز میں نے دیکھا کہ یہ کتاب مسائل کا ہے اور یہ قرآن ہے۔ قرآن ایک ایسا کتاب ہے جو سب سے اونچی جگہ پہ رکھنے والی کتاب ہے، تو میں اس کو یہاں پہ رکھ دیتا ہوں۔ یہ قرآن
قرآن یہ بھی ایک منزل ہے، اس میں بھی بہت ساری الگ کیٹیگری کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو اس کو میں الگ رکھ دیتا ہوں۔ یہ آپ کبھی بھی، آپ کوئی سا مسجد ہو یا پھر گھر ہو، آپ کتاب کو رکھیں تو ایک الگ ترتیب سے کتاب کو رکھیں۔ دیکھیے یاسین شریف یہ الگ اوپر ہی رکھے، لیکن اس کے اوپر کوئی اور کتاب نہ رکھے، بے ادبی ہے۔ اور یہ نورانی قاعدہ ہے، یہ اس کو الگ رکھیں، اس کے اوپر کوئی کتاب نہ رکھیں۔ یہ دیکھیے یہ اردو ہے، یہ دینی تعلیم کا رسالہ ہے، اس میں اردو لکھی ہوئی ہے، تو آپ اگر قرآن اور اردو آپ کے پاس ہے تو آپ اردو کا کتاب کو نیچے رکھیں، اس کے اوپر یہ نورانی قاعدہ کو رکھیں، اور اس کے اوپر یہ سورہ یاسین والی کتاب کو رکھ سکتے ہیں۔ یہ تین کتاب آپ کے گھر میں موجود ہوں، اور سورہ یاسین بھی ہوں، نورانی قاعدہ بھی ہوں، اور اردو بھی ہوں، اور آپ اسے نیچے رکھ دیے، پھر اسے رکھ دیے، پھر اسے رکھ دیے، یہ بے ادبی ہے۔ بے ادبی سے ہماری زندگیوں میں دین کا جو ہے شعور، دین کا طلب ختم ہوتا ہے، اور اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں۔ بھائی یہ سب چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، تو ہم سب چیزوں کو ان کا فکر کرنا ہے۔ اس کو نیچے رکھیں، اس کے بعد اسے رکھیں، اس کے بعد اسے رکھیں، اس طرح کا ترتیب رکھنے کا۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ہے قرآن مجید۔ یہ قرآن مجید کے اوپر کوئی سا کتاب نہ رکھیں۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، مسجدوں میں بھی دیکھا ہے، اور خاص کر کے مکتب کے بچوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے بہت سارے۔ ہم تو اپنے مکتب کے بچوں کو منع کرتے ہیں، لیکن اگر آپ بھی اپنے مکتب میں بچے پڑھاتے ہیں تو ان سب چیزوں کا ترغیب دیں۔ بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں، قرآن شریف رکھتے ہیں اور اس کے اوپر اس طریقے سے ریحل رکھ دیتے ہیں۔ تو ہم سب کو ان سب چیزوں سے بہت اپنے بچوں کے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے نا۔ ان سب چیزوں کی فکر دلائیں بچوں کو، ہے نا، کہ ہم ان سب چیزوں کو بچوں کو فکر دلائیں گے، انشاءاللہ بچے آگے بڑھ کر کے بہت کامیاب بنیں گے، ہے نا۔ اسی طریقے سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پہ آتے ہیں۔ یہ ہے ممبر، مسجد کا ممبر جس کو کہتے ہیں محراب۔ تو مسجد کا ممبر میں ہم جو ہے یہاں پہ دیکھیے، یہ پیچھے سائڈ میں اگر ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ خطبہ کا کتاب ملتا ہے۔ یہ ایک الگ چیز ہے کیونکہ یہ پردے کے پیچھے ہے، لیکن پھر بھی ہم اسے یہاں سے اٹھا کر کے اور ادھر رکھ دیتے ہیں، کیونکہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ہم یہاں پہ کتاب کو رکھ دیتے ہیں، یہ خطبہ کی کتاب ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ 2 کتابیں رکھی ہوئی ہے، تعلیم کرتے ہیں ہمارے ماشاءاللہ اچھے 5 وقت کے اعمال ہوتے ہیں مسجد میں، بعض مسجدوں میں 4 وقت کے، تو کبھی کبھی جلد بازی میں لوگ رکھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا ہے۔ ہمیں جو ہے وہ جہاں پہ کتاب رکھنے کی جگہ ہے وہیں پہ ان کتابوں کو رکھنا ہے۔ تو ہم یہ مسائل کی کتاب کو یہاں رکھ دیتے ہیں اور فضائل کی کتاب کو یہاں رکھ دیتے ہیں، یعنی منتخب حدیث کو۔ اس کے بعد میں یہ دیکھیے ایک اور کتاب ہے، ہندی کی کتاب۔ یہ ہندی کی کتاب کو میں پھر سے یہاں پہ رکھ دیتا ہوں، الگ سے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، یہاں پہ رکھ دیتا ہوں۔ اور یہ ہے عامہ پارہ، اسے میں اٹھا کر کے اوپر رکھ دیتا ہوں یہاں پہ۔ یہ عامہ پارہ پورا قرآن ہے، اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں آپ، یہ بے ادبی نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ چھوٹی سی بات تھی جن کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ان سب چیزوں کا اہتمام کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہوں گے، اللہ ہم سے خوش ہوں گے۔ اچھا یہ ریحل چھوٹ گیا، یہ ریحل کو بھی میں یہاں رکھ دیتا ہوں۔ ہاں بھائی، ایک اور چیز بچی ہوئی ہے جن کو سننا بہت ضروری ہے، تو آپ ذرا ویڈیو میں بنے رہیں، بس تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو میں بنے رہیں۔ کنہیں کے گھر میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی آفت پہنچتی ہے، کوئی بلا پہنچتی ہے، تو فوراً ڈاکٹر کی طرف نگاہ، فوراً حکیم کی طرف نگاہ، فوراً کوئی بابا کی طرف نگاہ، فوراً کوئی جھاڑ پھونک کرنے والے کی طرف نگاہ۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو شفا بنائے، قرآن میں شفا ہے۔ ہمیں جس چیز کو پڑھنا چاہیے، جس چیز کو سمجھنا چاہیے، اس کو ہم چھوڑ دیے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کہاں چلے جاتے ہیں؟ ڈاکٹر۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں غیر کے پاس، جن کو پیشاب کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، ان سے جا کے ہم اپنا دکھڑا سناتے ہیں، ان کو جا کے اپنا مصیبت سناتے ہیں، ان کو جا کے ہم اپنا تکلیف سناتے ہیں، ان کو جا کے ہم اپنا سارا کے سارا گھر کا قصہ سنا ڈالتے ہیں کہ میری بیوی کیا کرتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایسے رہتے ہیں، ہم ویسے رہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے ایسے نہ رہو، ویسے رہو، ایسے نہ رہو، ویسے رہو۔ ایک غیر مسلم ڈاکٹر کا مشورہ سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ کھانے کے لیے جو بول رہا ہے وہ کھا رہے ہیں، پینے کے لیے جو بول رہا ہے وہ پی رہے ہیں، چلنے کے لیے جیسا کہہ رہا ویسے چل رہے ہیں۔ صبح 4 بجے اٹھنے کا رہا، میں 4 بجے اٹھ جا رہا ہوں۔ لیکن یہ قرآن کیا کہہ رہا؟ قرآن کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ قرآن اللہ کا پیغام لے کر کے آیا ہے میرے لیے۔ آپ بیمار ہو گئے،
تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ تندرست رہو گے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو صحت ملے گی، آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کا صحت خراب ہو جائے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ غریب ہو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ امیر ہو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ عربی ہو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ ہندوستانی ہو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ بچے ہو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ بزرگ ہو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کالے ہو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ گورے ہو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ گھر کے بڑے ہو تو آپ کو کیسے رہنا ہے؟ آپ گھر کے چھوٹے ہو تو آپ کو کیسے، ہر ایک طریقہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا۔ مگر دوستو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم نے اسلام کو بھولا چکا ہے، اور ایک غیر پہ یقین ہمارا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی صحابہ کے زندگی میں بڑے بڑے مصیبت، بڑے بڑے پریشانی آتے تھے، اور صحابہ 2 رکعت نماز پڑھ کے وہ پریشانی مسئلہ کو حل کراتے تھے۔ ہم بھی جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، حکیم کے پاس جائیں، جو علاج کا طریقہ ہے وہ کرائیں، لیکن جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کو تو پہلے فالو کریں۔ بیماری کی 5 سنتیں ہیں، کون کون ادا کرتے ہیں؟ کمنٹ کر کے بتلائیں۔ سب سے پہلے بیماری کا کہ آپ وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، دعا کریں، صدقہ نکالیں، اس کے بعد آپ علاج کے لیے جائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک اور دوسری بات، یہ ٹوپی ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ اکثر مسجدوں میں یہ ٹوپیاں رہتی ہیں، یہ پلاسٹک کی ٹوپی ہے۔ کون سا انسان کو آپ دیکھیں پلاسٹک کا کپڑا پہنتے ہوئے، پلاسٹک کا پینٹ پہنتے ہوئے؟ ہمارے پاس کپڑا بھی بہترین ہے، اسٹینڈرڈ ہے، ہمارے پاس لباس اسٹینڈرڈ ہے، اور ٹوپی ہی پہ مجبور کیوں ہو جاتے ہیں کہ ہم مسجد میں آ کے پلاسٹک کے ٹوپی پہننے پہ مجبور کیوں ہو جاتے ہیں بھائی؟ نہیں، اپنی ٹوپی رکھنے کی فکر کریں۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی ٹوپی رکھنے کی فکر کریں۔ اب آپ حضرات یہ نہ کہیں کہ ہم جو ہے فتویٰ لگا رہے ہیں، یہ فتویٰ کی بات نہیں ہے، فتویٰ تو مفتیان کرام دیتے ہیں، لیکن یہ پلاسٹک کی ٹوپی جہاں تک صحیح نہیں ہے، مجبوری کے درجے میں پہن سکتے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ بھائی ہمارا لباس کپڑے کا ہے، کپڑا کا استعمال کریں، آپ ٹوپی بنوائیں رکھیں پاکٹ میں، مجبوراً الگ بات ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، بس چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں، اور بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور آپ کو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ تو آپ ان سب چیزوں کو سننے اور جاننے کے لیے، ان سب اندرونی باتوں کو جاننے اور سننے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ 2 دن 4 دن کے اندر ایک بلاگ آتا رہے گا، اور آپ کو اچھی باتیں، اچھی نصیحتیں ملتی رہیں گی، اور ان کے علاوہ کچھ باہر کے نظارے، کچھ باہر کے منظر، اللہ کی قدرت، وہ بھی دیکھنے کو ملتا رہے گا۔ اور ہمارا شارٹ ویڈیو بھی، بچوں کا پڑھانے کا بھی ڈاؤن لوڈ اپلوڈ ہوتے رہتا ہے، اس میں بھی آپ حضرات پیار دیتے رہیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر کچھ غلطی ہوئی ہو ہم سے تو کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک۔